اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ ایک سبسکرائبر کی کہانی شیئر کرنے لگا ہوں۔ ایک دن مجھے ایک سبسکرائبر کی کال آئی، اپنے کہنے لگا، سر میں بہت پریشان ہوں، میرے گھر میں بہت مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ میری 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے جو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ گھر میں سکون نہیں ہے۔ جب بھی گھر پر آتا ہوں تو بیوی بلا وجہ بحث کرتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتی ہے۔ میری والدہ بزرگ ہیں اور والد صاحب فوت ہو چکے ہیں۔ جو میری وائف ہے وہ میری والدہ کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتی ہیں، اور بچوں کی تربیت بھی بہت گندی کی ہوئی ہے۔ بچے بھی میری والدہ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی دادی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اور گھر میں کوئی بھی سکون نہیں ہے۔ ناچاکی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، بلا وجہ کی بحث ہے، بے سکونی ہے، اور جب بھی دیکھو بچوں کی تربیت گندی ہے۔ بچے پڑھائی میں نہیں دل لگاتے، موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ گھر کا سکون برباد ہوا ہے۔ بیوی کو دیکھو تو وہ ہر وقت انٹرنیٹ یوز کرتی رہتی ہے یا ڈرامے وغیرہ دیکھتی رہتی ہے، نہ کھانا وقت پر بناتی ہے، نہ بچوں کو اسکول وقت پر بھیجتی ہے۔ بس بہت برے حالات چل رہے ہیں۔ ساری اس کی باتیں سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ یہ باتیں تو ہر بندے کے ساتھ یہی مسئلے مسائل ہیں۔ سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ مسئلے مسائل، یہ پریشانیاں، گھر میں لڑائی جھگڑے، ناچاکی، بے سکونی، بڑوں کی عزت نہ کرنا، بدتمیزیاں کرنا، شوہر کی عزت نہ کرنا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے نماز نہ پڑھنا، دین سے دوری، اللہ پاک کی عبادت نہ کرنا۔ میری ہر ویڈیو میں اسی بات پر زور دیتا ہوں کہ نماز لازمی پڑھیں، آپ اللہ پاک کو یاد رکھیں، اللہ پاک کی عبادت کریں، کیونکہ شیطان جو ہے نا خوش ہوتا ہے جب ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو شیطان کو آزادی ہے، اللہ تعالیٰ نے آزادی دے رکھی ہے۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے۔ شیطان آ کر یہ حرکتیں کرتا ہے، ہمارے اندر انٹر ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، تو پھر وہی یہ حرکتیں کرتا ہے۔ انڈائریکٹلی کر رہے ہم ہوتے ہیں، لیکن اس کا ہمارے اوپر فل کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اپنے سبسکرائبر کو چھٹے ساتھ یہ کی بات کہی کہ کیا بات ہے بھائی، آپ کے گھر میں اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ تو شرمندہ ہو کر وہ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، بھائی آپ نماز پڑھیں، اللہ پاک کو یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ، نقش قدم پر چلیں، تو یہ پریشانیاں آپ کو درپیش ہی نہ ہو، آپ کا گھر جنت بن جائے۔ خیر وہ تو بہت پریشان تھا۔ آپ یقین کریں، اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں تو ہمیں کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر اٹھا کر کہتا ہوں کہ نماز میں اتنی طاقت ہے کہ وہ خود آپ کو ان گندی چیزوں سے، گندی بلاؤں سے، گندی آفتوں سے، جنات سے دور رکھتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جیسے قمیص کے بغیر شلوار کے بغیر قمیض ادھوری ہوتی ہے نا، سیٹ نہیں بنتا، اسی طرح جسم اور روح جیسے ہے، اسی طرح نماز دین کا ستون ہے۔ تو پہلے تو میں نے اس کو یہ ہدایت کی کہ بھائی تم نماز شروع کرو، اپنے بچوں کو نماز کی طرف لے کر آؤ، نماز پڑھیں، سارے گھر میں اللہ کی عبادت کریں، اور سورہ بقرہ اپنے گھر میں لاؤڈ سپیکر کے اوپر لگا کر چھوڑ دو، کم سے کم ڈیلی 40 دن تک سورہ بقرہ سنو، تم بھی، تمہاری بیوی بچے بھی، تمہاری والدہ بھی، اور گھر میں بس چلتی رہے سورہ بقرہ۔ بے ادبی بھی نہیں کرنی،
ایک دفعہ سورہ بقرہ ڈیلی ضرور چلائیں، اور گھر کے چاروں کونوں میں اذان لازمی دیں 40 دن تک۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری ساری پریشانیاں اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ پھر آ جاتے ہیں اسپیشل وظیفے کی طرف۔ ایک وظیفہ جو میں ہر بار بتاتا ہوں آپ کو، جو کہ بہت ہی پاورفل ہے، اور جو کہ بہت ہی بہت پاورفل ہے۔ میں ہمیشہ اس پر بہت زیادہ زور دیتا ہوں، اور اس پر ہی میری ویڈیوز زیادہ ہیں، کیونکہ یہ میرا آزمایا ہوا ہے اور بہت ہی پرفیکٹ وظیفہ ہے۔ یا قہارو القہارو، یا قہارو اتنا جلالی وظیفہ ہے کہ اس کا موکل بہت ہی جلالی ہے۔ جس وقت آپ پڑھتے ہیں نا، تو آپ کے گرد بجلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، بجلیاں جو کہ کہتی ہیں کہ ہمیں گراؤ، کس پر گرانا ہے۔ آپ یہ ناحق مت کیجیے گا، یہ صرف وہی لوگ کریں جو پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، جن کے ساتھ گھر میں بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ آپ یہ پڑھیں اور انشاءاللہ پھر کرشمے دیکھیں اپنی آنکھوں سے، آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سارے بگڑے کام بن جائیں گے۔ نیت صاف رکھنی ہے۔ ہر جمعرات کو آپ نے گوشت ڈالنا ہے قبرستان میں، 200 300 400 500 جتنا آپ کی حیثیت ہو اتنا آپ گوشت لازمی ڈالیں، صدقے کا گوشت لازمی ڈالیں۔ یا قہارو آپ نے پڑھنا ہے 1.25 لاکھ، 40 دن کے اندر پڑھنا ہے، 1.25 لاکھ پڑھنا ہے، اور ہر جمعرات کو آپ نے گوشت ڈالنا ہے۔ تو میں نے اپنے سبسکرائبر کو یہ وظیفہ دیا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس نے یہ وظیفہ کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اب مجھے دعائیں دیتا ہے۔ آپ یقین کریں اس نے میرے لیے اتنے سارے گفٹس بھیجے ہیں کہ میں خود پریشان ہو گیا ہوں کہ بھئی ایسا اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی۔ تو کہتا ہے نہیں، میں آپ کو بہت دعائیں دیتا ہوں، میرا جو مسئلہ حل ہوا ہے نا، اللہ کا کرم ہے مجھ پہ بہت زیادہ۔ بات یہ ہے کہ میں کون ہوتا ہوں، میں تو صرف رستہ دکھایا اس کو کہ بھئی ہاں یہ ہدایت کا رستہ ہے، یہ اللہ کا رستہ ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے، شیطان کے رستے پہ نہ چلو۔ اللہ کے راستے پہ ماشاءاللہ اس نے جو ہے نا، اللہ کے راستے پہ جو چلا ہے تو ماشاءاللہ ساری تکلیفیں، پریشانیاں، گھر میں بے سکونی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور اب وہ مجھے اتنی دعائیں دیتا ہے، اور یا قہارو اٹھتے بیٹھتے ہر نماز کے بعد جب فارغ بیٹھا ہوتا ہے وہ پڑھتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے بہت سکون ملتا ہے، مجھے باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد کوئی ہے جو مجھے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ باقی اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں بہت طاقت ہے اور لذت ہے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بہت لذت ہے۔ آپ کسی دن سکون سے اکیلے میں بیٹھ کر پڑھیں، آپ صرف اللہ اللہ ہی کر لیں، وہی آپ کے لیے بہت زیادہ سکون کا باعث بنے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، نئی کوئی اچھا سا ٹاپک لے کر۔ تو اللہ حافظ، السلام علیکم۔